اب جب بات چل رہی تھی جناب حزام سے، جناب عقیل نے رشتے کا جب بتایا، اب تاریخ کہتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ تو مل چکے تھے، ڈاکٹر صاحب بغل گیر ہو چکے تھے، حاجی صاحب ذرا توجہ کرنا، اب دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے، اب جناب عقیل کو کہتے ہیں مجھے دوبارہ ملے، دوبارہ بغل گیر ہوئے اور جملہ کہا، کہتے ہیں میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی، فخر اور مباحت کی اور کیا بات ہوگی کہ میری بیٹی کا رشتہ جناب علی سے ہو جائے۔ میرے لیے فخر کی بات ہے، حاجی صاحب آگے آ جائیں، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ جناب علی حیدر کرار سے ہو جائے۔ اگر جناب عقیل آپ کی اجازت ہو، کیونکہ شریعت محمدی میں ہے کہ بیٹی سے رائے لی جاتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے بیٹی سے پوچھ لوں۔ جناب عقیل کہتے جی بسم اللہ جائیں۔ یہ تو ہو گیا باہر کا دیرہ سمجھ لیں، بیٹھک سمجھ لیں، باہر کا ماجرا۔ اب کچھ لمحے کے لیے آپ کو گھر کے اندر لے چلتا ہوں۔ اندر جناب سمامہ خاتون یعنی شہنشاہ وفا مولا عباس کی نانی جان کا نام کیا تھا؟ جناب سمامہ خاتون، سے سینی سے میم الف ما میم ہے، سمامہ خاتون، اور نانا جان جناب حزام کلابیہ خاندان سے تھے۔ جناب سمامہ خاتون اپنی بیٹی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کے بالوں میں کنگھی دے رہی ہیں گھر میں اندر، مائیں بیٹیوں کے بالوں میں کنگھیاں دیتی ہیں، اور ماں کو موقع بھی اسی ٹائم ملتا ہے بیٹی کو سمجھانے کا، درس دینے کا، لیکچر دینے کا۔ اب بیٹی کے بالوں میں کنگھی دے رہی ہیں، اب بیٹی کہتی ہے اماں جان آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، توجہ کرنا بہت پیارا خواب، اماں جان میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے۔ بیٹی تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ اماں جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مصلی عبادت پہ ایک بہت خوبصورت باغ میں بیٹھی ہوں، تمام درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور پھل زمینوں کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے ساتھ ایک دودھ کی نہر چل رہی ہے اور ایک شہد کی نہر چل رہی ہے۔ اماں جان روشنی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر اگر سوئی بھی گرے نظر آ جائے گی، چاند فل عروج پہ چمک رہا ہے، اپنے جوبن میں چمک رہا ہے، اور چاند جوبن میں کب چمکتا ہے؟ جب 14ویں کا چاند ہو، 14ویں کا چاند اپنے جوبن میں چمک رہا ہے۔ میں خالق کائنات کی تسبیح کر رہی ہوں اور شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرا دل چاہا کہ میں اوپر چاند کو دیکھوں تو صحیح، اتنا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اماں جان میں نے آسمان کی طرف رخ کیا، اب جب میں نے اس 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، میں دیکھ ہی رہی تھی اس چاند نے چلنا شروع کر دیا۔ اماں جان وہ 14ویں کا چاند چلتے چلتے میری گود میں آ کے اتر گیا۔ اماں جان میں حیران ہوئی کہ 14ویں کا چاند میری گود میں اتر گیا، کہ میں نے آسمان کی طرف پھر نگاہ کی کہ آیا اور چاند کھڑا ہے۔ اب میں کیا دیکھتی ہوں؟ 3 چمکتے ہوئے ستارے، انہوں نے بھی یہ سفر کرنا شروع کر دیا، وہ بھی آسمان سے چلے اور وہ بھی آ کر میری گود میں اتر گئے۔ اماں جان پہلے میں چاند کی وجہ سے پریشان بیٹھی تھی، اب 3 چمکتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے پریشان ہوئی، ابھی پریشان ہی بیٹھی تھی کہ ہاتف غیب سے آواز آئی، اے فاطمہ پریشان نہ ہو، میں فاطمہ زہرا تجھے خوشخبری دیتی ہوں، خالق کائنات تجھے 4 بیٹے عطا کرے گا، اس میں ایک بیٹا مثل 14ویں کے چاند ہوگا اور 3 بیٹے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے، ان کا جو باپ ہوگا اس پوری کائنات میں افضل ترین انسان ہوگا۔ تو اس وقت ماں نے بیٹی کی پیشانی کو چوما، بیٹی تجھے تو جناب بی بی طاہرہ نے خوشخبری دے دی ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اب بھی ماں اور بیٹی کی باتیں چل ہی رہی تھیں کہ جناب حزام اندر داخل ہوئے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تجھے تیرے خواب کی تعبیر مل گئی ہے، بیٹی تو نے جو خواب دیکھا ہے تجھے تیرے خواب کی تعبیر مل گئی ہے، جناب عقیل جناب علی حیدر کرار کا رشتہ تیرے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں، بیٹی تیری کیا رائے ہے؟ جب یہ جملہ کہا جناب فاطمہ نے اپنے آپ کو حالت سجدے میں ڈال دیا، سجدے میں گئی، شکر ادا کیا اور کہتے ہیں بابا جان میں ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتی تھی، خالق کائنات مجھے وہ شوہر عطا کرنا کہ میں عرب کی عورتوں میں اپنا سر فخر سے بلند کر کے بتا سکوں میرا شوہر یہ ہے۔ آج تو مالک کائنات نے میری دعا کو قبول کر لیا، یہ ہو گئی رضامندی۔ اب جناب حزام چلے واپس آئے جناب عقیل کے پاس، آگے کہتے ہیں عقیل جاؤ جا کر تیاری کرو شادی کی، مولا علی کو کہے ہمیں رشتہ قبول ہے۔ گھر میں آئے، بتایا گیا
ہو